انشاءاللہ یہ سال تھا 2019 کا، اس میں ہم نے سٹیبل کیا، اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا، اور اب جو 2020 کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ترقی کرنے کا سال ہے، یہ نوکریاں دینے کا سال ہے۔ انشاءاللہ 2020 وہ سال ہوگا جو یہ ملک ترقی کرے گا، جو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ وہ ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، یعنی اللہ نے ہمیں زرخیز زمین دی، ہمیں سونا، تانبا، کوئلہ، یعنی اللہ نے جو ہر چیزیں اس ملک کو دی تھیں، ہم نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو پاکستان کو اللہ نے دی، ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانا ہے، جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب تک ہم نے نہیں اٹھایا۔ ہمارے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نوجوانوں، ہر کوئی تبدیلی کیوں نہیں لا سکتا؟ ہر کوئی اصلاحات کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تو راستے میں مافیا کھڑے ہوتے ہیں۔ مافیا جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مافیا ہر جگہ ہوتا ہے، یہ سرکاری محکموں میں ہے، ایف بی آر میں ہے، یہ سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا، مارے گئے، ہر روز حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے، ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے۔ اس لیے یہ سارے مافیا، اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے، اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر، کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، پیسے بنا رہے تھے، آج ان کی روزی بند ہے، وہ خلاف لکھ رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرپٹ نظام جانے کی وجہ سے خوف یہ ہے کہ ان کا پیسہ بند ہو جائے گا۔ ایک کسٹم کا کلیکٹر ہم نے ایک جگہ پتہ چلوایا 70 کروڑ روپیہ مہینے کا بنا رہا تھا۔ اس طرح کے لوگ ڈر رہے ہیں، یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ جس طرح ملک میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، اصلاحات آتی جا رہی ہے، ان کے روزی بند ہو رہی ہے۔ تو میں جب پہلے دن اپنی قوم سے خطاب کیا تھا، جب پرائم منسٹر بنا، تو میں نے ساری قوم کو کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ایک مشکل وقت سے ہم گزریں گے۔ جو اصلاحات ہوتی ہیں وہ مشکل ہوتی ہیں، تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ جب آپ اصلاحات کرتے ہیں مشکل بھی ہوتی ہے، ایک مشکل وقت سے بھی گزرنا ہے۔ جب ایک آپ کے گھر کا دیوالیہ نکلا ہو، مقروض ہو ایک گھر، تو تھوڑی دیر اس گھر کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے، جب تک آپ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے اور خرچے نہیں کم کرتے، آہستہ آہستہ قرضے واپس کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گھر کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے، جس طرح ایک قوم کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ یہ جو 2019 تھا مشکل وقت تھا، لیکن انشاءاللہ 2020 میں پھر سے کہتا ہوں، ایک اس ملک کا اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، ایک خوشحالی کا وقت ہے، ایک پروگریس کا وقت ہے، اور آپ کو اور بہتر تبدیلی نظر آئے گی۔ اور وہ لوگ جو مافیا، جو ایک پرانے کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا، ان کے لیے 2020 ان کے لیے اب مشکل سال آنے والا ہے۔
ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے برا وقت آنے والا ہے. یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں، یہ شور مچائیں گے بڑا ان سارے اکٹھے ہو کے، جس طرح دھرنے پہ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے شور مچا رہے تھے. جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا. لیکن آخر میں ایک پیغام، میرے پاکستانیوں، میری آخر میں ایک بات سن لینا. کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ملک سے کرپشن ختم نہیں کرتا. کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، کیونکہ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، یہ نہروں پہ، وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے، وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. اس لیے چائنا جیسے ملک نے بھی، جو آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے، 450 وزیر اس نے جیلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ. اگر کرپشن ایشو نہ ہوتی تو وہ ایک ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس کو کیا ضرورت تھی ان کو پکڑنے کی؟ امریکہ میں 30 سال کے بعد بھی کرپٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں، صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ جب تک معاشرے میں کرپشن نہیں ختم ہوتی، معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا، سرمایہ کاری نہیں ہوتی، وہاں عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچ ہوتا، اس ملک میں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس ملک میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ڈالر لے کے پیسہ جب باہر جاتا ہے تو ملک کا روپیہ کمزور ہوتا ہے. جب کمزور ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے. اس لیے جب بھی ملک ترقی کرتے ہیں سب سے پہلے کرپشن پر زور ڈالتے ہیں. کرپشن میرٹ تباہ کر دیتی ہے. اس لیے ہم ان کرپٹ لوگوں کے پیچھے نہیں کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سے، اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھنا، اوپر جانا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، آج جو مقروض ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. اس لیے میرے پاکستانیوں، آپ سب نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میری ٹیم بننا ہے، اور میں نے ان کرپٹ مافیا کو شکست دینی ہے.